اردو ادب ود ایاز چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ ہم عظیم ہستیوں کا ان کے دنوں میں ذکر کریں گے، تو یوم قائد اعظم ہے 25 دسمبر۔ قائد اعظم کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں، قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں، سینچا ہوا لہو سے وطن مل گیا ہمیں، جہاں سے جو ہے عزیز وطن مل گیا ہمیں، ایسا لگا کہ سارا گگن مل گیا ہمیں، پرچم نے سر اٹھا کے یہ اعلان کر دیا، پرچم نے سر اٹھا کے یہ اعلان کر دیا، آزاد زندگی کا چلن مل گیا ہمیں۔ اور جو آندھیوں سونامیوں طوفانوں میں ڈٹا رہا، جو آندھیوں سونامیوں طوفانوں میں ڈٹا رہا، جس کی ضد تھی پاکستان وہ اس ضد پر کھڑا رہا۔ قائد اعظم کی شخصیت اعلیٰ انسانی خصوصیات کی حامل تھی۔ آپ ساری زندگی اصولوں اور وقت کے پابند رہے۔ آپ انتہائی بلند حوصلہ، جواں ہمت اور مستقل مزاج تھے۔ فرض شناسی، انسانی دوستی، اثار و قربانی جیسی اخلاقی صفات آپ کی سیرت کے روشن پہلو ہیں۔ قائد اعظم کے قول اور فعل میں تضاد نہ تھا، اور انہوں نے اصولوں پر کبھی بھی مفاہمت نہ کی۔ دیانت، صداقت، ذہانت اور بصیرت میں خودداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر فرد انہیں اپنا عظیم محسن اور رہبر و رہنما تسلیم کرتا ہے، اور بابائے قوم، بانی پاکستان اور قائد اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جنت میں ہو گھر تیرا اور قرب رسول ہو، جنت میں ہو گھر تیرا اور قرب رسول ہو، اے قائد نظامی تیرے قدموں کی دھول ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ وہ کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور بہت دیانتدار اور مالدار انسان تھے۔ قائد اعظم کی تعلیم کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا، اور والد نے ان کی قابلیت اور ذہانت کو دیکھ کر انہیں ہندوستان سے باہر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ 16 برس کی عمر میں آپ کو انگلستان بھیج دیا گیا، اور لندن کے ایک معزز گھرانے میں آپ کی رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اگر مزید بات کروں تو قائد اعظم نے لندن کے آزاد ماحول سے کوئی بڑا اثر قبول نہ کیا۔ نہایت محنت کے ساتھ قانون دان کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے انگریز قوم کی اچھی عادات و صفات کا بھی مشاہدہ کیا اور انہیں اپنا لیا، لیکن مشرقی عادات کو قطعی نہ بھولے، بلکہ اپنے آپ کو مشرقی کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ قائد اعظم نے وکالت کا امتحان 20 برس کی عمر میں پاس کر لیا۔ آگے ان کی ملازمت کے حوالے سے چند ایک باتیں کروں تو آپ کو کئی ملازمتیں پیش کی جانے لگیں، مگر آپ مسلسل انکار کرتے رہے۔ قانونی مشیر کی حیثیت سے کام کرنے کی عوض آپ کو بڑی بھاری رقم پیش کی جاتی رہی، مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ آپ بمبئی چلے گئے اور ایڈوکیٹ جنرل بمبئی کے پاس اولین مقامی ریڈر کی جگہ مل گئی۔ 3 سال بعد آپ کو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ لگا دیا گیا۔ آپ نے مسلسل کئی عارضی اسامیوں پر کام کیا اور جلد ہی ایک اچھے قانون دان کی حیثیت سے نام پیدا کیا۔ آپ نے باقاعدہ وکالت شروع کر دی اور اپنے اعلیٰ کردار، اخلاقی جرات، محنت اور مستقل مزاجی کی بدولت عظیم شہرت حاصل کر لی اور عظیم وکیل بن گئے۔ قائد اعظم ایک عظیم مقرر، بے مثل قانون دان اور سیاست و تدبر میں لسانی انسان تھے۔ آپ بجا طور پر 20ویں صدی کے ممتاز مسلمان سیاسی رہنما تھے۔ پاکستان کے معمار اول کی حیثیت سے آپ کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ پاکستانی قوم نے آپ کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کے جو کارنامے ہیں، اسلام کے حوالے سے جو قائد اعظم کے کارنامے ہیں، اور مصور پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کے جو اعلیٰ کارنامے نمایاں ہیں، ان حوالے سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔